اب آ کر اپنے باپ سے کہتے ہیں قالوا یا ابانا، انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان، ما لکا، کیا ہے آپ کو، لا تأمن علی یوسف، آپ ہمیں امانت دار نہیں سمجھتے یوسف کے معاملے میں۔ اب دیکھیں انہوں نے بات کیسے شروع کی، گلٹی دلانے کے لیے نا، جیسے بچے بھی آپ کا کہیں نا آپ تو ہمیں کچھ لے کر ہی نہیں دیتی، بس انہوں نے بھی ایسے ہی کیا جیسے ایموشنلی بلیک میل کرنا۔ کہا آپ ہم پہ بھروسہ ہی نہیں کرتے، ہم نے پکنک کا پروگرام بنایا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، حالانکہ ہم تو اس کے اتنے خیر خواہ ہیں، بھائی ہیں ہم اس کے، خیر خواہ ہم نہیں ہوں گے تو کون ہوگا۔ بعض دفعہ نا انسان رشتوں کا واسطہ دے کر خیر خواہی شو کرتا ہے، لیکن دیکھیں دل میں کیا ہے بندے کے، کتنا حسد بھرا ہوا ہے، اور یہی حسد اب ایکشن میں آ رہا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں ارسلہ معنا غدا، آپ اس کو بھیجیں نا کل ہمارے ساتھ ذرا، یرتع ویلعب، کہ کھائے ذرا فراغی سے، جیسے ہم بھی کبھی سیر پر جاتے ہیں نا تو کبھی اسنیک نکال رہے ہیں، کبھی ڈرنکس نکل رہے ہیں، پھر کھانا کھا رہے ہیں، کبھی چائے پی رہے ہیں، ویلعب، تو کھائے پیے کھیلے کودے گا، وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں نا، فکر ہی نہ کریں، ہم اس کا خوب خیال رکھیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے دیکھے پکنک پر اعتراض نہیں کیا، انہوں نے آگے سے کیا کہا، قال انی لیحزننی ان تذهبوا به، مجھے تو یہ بات بہت غمگین کرتی ہے کہ تم لے کر جاؤ اسے، یوسف میرے سے دور ہو، مجھ پر یہ بڑا بھاری ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَخَافُ، میں ڈرتا ہوں۔ اچھا یہاں پر حزن بھی آیا اور خوف بھی آیا، دونوں میں کیا فرق ہے؟ حزن ماضی کا ہوتا ہے، پاسٹ کا، اور خوف فیوچر کا ہوتا ہے۔ تو کہا کہ غمگین کرتی ہے مجھے یہ بات کہ تم اس کو مجھ سے دور لے جاؤ، اور میں ڈرتا ہوں کہ ان یأکلہ الذئب، کہ کھا جائے اس کو بھیڑیا، وانتم عنہ غافلون، اس حال میں کہ تم اس سے غافل ہو، تم ادھر ادھر لگ جاؤ اور پیچھے سے کوئی بھیڑیا اس کو نہ کھا جائے، کیونکہ ظاہر ہے جنگل میں جائیں گے، ویرانے میں، شہر سے نکل کر تو وہاں پر تو جانور زیادہ ہوتے ہیں، ویسے بھی وہ ڈرتے تھے کیونکہ ان کو پتہ تھا یہ بھائی اتنے خیر خواہ نہیں ہیں، یہ نہ ہو کہ یوسف علیہ السلام کو کوئی نقصان پہنچائیں۔ لیکن جب تقدیر میں لکھا ہوتا ہے نا تو جتنا بھی انسان کوشش کر لے حالات ویسے ہی چلے جاتے ہیں جیسے لکھا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا، قالوا لئن اکلہ الذئب، البتہ کھا گیا اس کو بھیڑیا، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، جبکہ ہم تو ایک طاقتور گروہ ہیں، إِنَّ إِذًا لَخَاسِرُونَ، تو ہمارا پھر کیا فائدہ، ہم تو پھر بڑے ہی خسارہ پانے والے، بڑے ہی نکمے ہوں گے، ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا جائے۔ خود یہ نا اپنے آپ کو بڑا گروہ، ہم تو بڑا گروہ ہیں بار بار کہتے جاتے، کیونکہ اس چیز پر نا ان کو بڑا ناز تھا، ہمارا تو جتا ہے، ہم کتنے زیادہ ہیں۔ انہوں نے جیسے تیسے باپ کو منا ہی لیا، ایسی ایسی باتیں کی کہ باپ مان ہی گیا، اور یہ لے کر چل پڑے یوسف علیہ السلام کو۔ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ، جب وہ لے گئے اس کو، وَأَجْمَعُوا، اور انہوں نے آپس میں اتفاق کر لیا تھا، أَن يَجْعَلُوهُ، کہ وہ ڈال دیں گے اس کو، فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، کنویں کی تاریک گہرائی میں، انہوں نے فیصلہ کر ہی لیا تھا کہ وہ یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈالیں گے ہی ڈالیں گے۔ کہا جاتا ہے اس وقت ان سب نے اپنے دل سخت کر لیے تھے، باپ نے ان کی باتوں میں آ کر اپنے پیارے بیٹے کو ان کے سپرد کر دیا، پیار کیا، گلے لگایا، دعائیں دے کر رخصت کیا، چھوٹا بھی تھا اور سب سے پیارا تھا، لیکن باپ کی آنکھوں سے ہٹتے ہی نا یہ مارتے پیٹتے اس کو لے گئے، رسی سے ہاتھ پیر باندھ کر کنویں کے پاس لے گئے۔ یوسف علیہ السلام ایک ایک کے ساتھ چمٹ کر رحم کی درخواست کرتے، مگر ہر بھائی نے جھڑک دیا۔ جب یوسف علیہ السلام مایوس ہو گئے تو سب نے ان کو کنویں میں لٹکا دیا، انہوں نے کنویں کا کنارہ ہاتھ سے تھام لیا تھا، مگر بھائیوں نے ان کی انگلیوں پر مار مار کر ان کا ہاتھ چھڑایا، پھر انہوں نے اوپر سے رسی کاٹ دی، تو یوسف علیہ السلام کنویں کی تہہ میں جا گرے، اور اب کنویں کی گہرائی میں جب کھڑے ہوئے نا تو کیسے اللہ کی مدد آئی پھر، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے وحی کی یوسف علیہ السلام کی طرف، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ تم ضرور خبر دو گے ان کو اس کے اس کام کی، جبکہ ان کو شعور بھی نہیں ہوگا۔ اس مصیبت کے وقت، اس سختی کے وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے وحی کی، وحی مطلب خفیہ اشارہ۔ ابھی دیکھیں نبوت تو ان کو نہیں ملی تھی نا، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں بھی جیسے اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا تھا کہ اس کو پانی میں ڈال دو، اسی طرح یوسف علیہ السلام کے دل کو بھی اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ ایک دن آئے گا کہ آپ ان کو ان کے اس واقعے کے بارے میں خود بتا رہے ہوں گے، اور ان کو یاد بھی نہیں ہوگا، ایک دن ایسا آئے گا آپ کو اللہ تعالیٰ کہاں سے کہاں پہنچا دے گا، اور یہ آپ کو اس وقت پہچانیں گے بھی نہیں۔
اللہ تعالیٰ نے یہ بات ان کے دل میں ڈالی کہ ایک دن آئے گا، یہ جو آج تیرے ساتھ کر رہے ہیں نا، ان پر بھی ایک دن آئے گا۔ اور اللہ اکبر، آگے ہم پڑھیں گے کہ کیسے بھائیوں نے ان کو پہچانا نہیں تھا پھر یوسف علیہ السلام کو جب وہ بادشاہ بن گئے تھے۔ کہاں وہ یوسف جس کو بے یار و مددگار پھینک آئے تھے، اور کہاں بادشاہ مصر۔ وہ کہتے ہیں نا، پیپل پلانز اینڈ اللہ پلانز، اللہ از دا بیسٹ آف دا پلانر۔ کوئی کتنا ہی برا چالے کسی کے لیے، اب اس سے زیادہ برا کیا ہو سکتا ہے کہ جنگل میں اندھیرے کنویں میں پھینک آئے تھے ان کو، بے یار و مددگار، نہ کوئی آنے جانے والا یہاں سے، کون اس کنویں کو دیکھے گا۔ بھائیوں نے سوچا تھا بھوکا پیاسا سڑ کر ختم ہو جائے گا، کون جانے گا یوسف کہاں پر پڑا ہے، مگر اللہ تو جانتا ہے نا جس کی تدبیر چلتی ہے۔ اور یہ نا ایک بہت بڑی نعمت ہے جو صرف مومن کو ملتی ہے کہ حالات کتنے بھی خراب ہوں، ان حالات میں بھی اس کا دل پرسکون رہتا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں اس بچے کا کوئی پرسان حال نظر نہیں آ رہا، بظاہر جتنا بھی چیختے چلاتے رہیں، جتنا بھی روئے دھوئیں، کوئی نہیں سننے والا، مگر اللہ تو ہے نا، ایسے اسباب وہ پیدا کر دیتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ جس چیز کو تم برا سمجھتے ہو سکتا ہے اسی میں تمہارے لیے خیر ہو۔ اگر یوسف علیہ السلام یہاں پر نہ ڈالے جاتے اور یہاں سے نکال کر نہ مصر پہنچائے جاتے تو کہاں سے پھر بادشاہ بنتے، مگر اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کرنے تھے، ان کو بادشاہت دینی تھی۔ دوسرا یہ کہ اونچے درجات پانے کے لیے نہ آزمائشوں سے تو گزرنا پڑے گا۔ یوسف علیہ السلام اتنے لاڈلے تھے باپ کے، پیغمبر کی اولاد ہیں، پر دادا پیغمبر، دادا پیغمبر، باپ پیغمبر، ایسی آزمائش آئی ان پر، اور بچے ہیں یہ لیکن پرسکون سے وہاں پر بیٹھ گئے۔ ہمیں یہاں سے یوسف علیہ السلام کا کردار، ان کے بھائیوں کا کردار اور باپ کا کردار بھی پتہ چلے گا۔ اب نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام اب بیٹھے ہوئے ہیں۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اب یہ آتے ہیں اپنے باپ کے پاس، سامنے روتے دھوتے، عشاء کے وقت آنسو بہاتے ہوئے روتے، کیا ہو گیا؟ قالوا یا ابانا، انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان، انا ذہبنا، بے شک ہم چلے گئے تھے، نستبقو، دوڑ کا مقابلہ کرنے کے لیے، وترکنا یوسفا، اور ہم چھوڑ گئے تھے یوسف کو، عند متاعینا، اپنے سامان کے پاس، فاکلہ الذئب، تو کھا گیا اس کو بھیڑیا۔ یہ بھائی اب روتے ہوئے آ رہے ہیں عشاء کے وقت۔ کیوں عشاء کے وقت کیوں؟ اس لیے کہ رات کا وقت ہوگا، اندھیرا ہوگا، تو ہمارے چہرے کے آثار سے باپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ ان کی ہماری طرح الیکٹریسٹی تو نہیں تھی نا۔ دوسرا مقصد یہ بھی ہے کہ اب اندھیرا اتنا ہو گیا ہے تو باپ کہاں جائے گا اس کو ڈھونڈنے کے لیے، تو کہنے لگے ہم ریس لگانے کے لیے چلے گئے اور سامان کے پاس یوسف کو چھوڑ گئے تھے، اور وہی ہوا جو آپ نے کہا تھا، اس کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، اور نہیں آپ ہماری بات کا یقین نہیں کرنے والے، آپ نے کون سی ہماری بات مانی ہے۔ وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، چاہے ہم کتنا ہی سچ کیوں نہ بول رہے ہوں، آپ نے تھوڑا ماننا ہے کہ ہم سچ بول رہے ہیں، آپ تو پہلے ہی ہم پر شک کرتے ہیں۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور لے آئے اس کی قمیص پر خون جھوٹا۔ اب جھوٹا خون کہا جاتا ہے یہ بکری کو انہوں نے ذبح کیا، اور یوسف علیہ السلام کو پھینکنے سے پہلے ان کی قمیص اتار لی تھی اور خون میں لت پت کر کے آ گئے۔ لیکن ایک غلطی ان سے ہو گئی تھی، کیونکہ عادی مجرم تو نہیں تھے نا کہ بھیڑیا اگر کھائے گا تو قمیض اتار کر تھوڑی کھائے گا، کہیں سے پھٹی ہوئی نہیں تھی قمیض، لیکن اس کے اوپر خون لگا ہوا ہے۔ ظاہر ہے یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے تھے بات کو۔ اب ان کا جواب دیکھیں، کوئی اور ہونا تو کہیں جھوٹ بولتے ہو، تم مکار ہو، مجھے بیوقوف سمجھا ہوا ہے، کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، کہا نہیں بلکہ آسان کر دی ہے، مزین کر دی ہے تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے اس بات کو، جو کام تم کرنا چاہتے تھے نا، چاہے وہ کتنا ہی کام برا کیوں نہ ہو، لیکن جب کسی کام کا انسان واقعی میں ارادہ کر لیتا ہے نا، اور اس کو شوق لگ جائے کہ بس کر لوں میں، تو پھر نفس بھی اسی کام کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے۔ تو فرمایا جو تم نے کیا ہے نا، اس کو تمہارے نفس نے اتنا خوبصورت بنا کر دکھایا کہ تم وہ کر گزرے۔ دوسرا دیکھیں، یہ مسلمان بھائی ہیں، کوئی کافروں کی بات نہیں ہو رہی ہے، تو وہ بھی اپنے بھائی کے ساتھ انہوں نے یہ کیا، ایک ہی باپ کی اولاد تھے، لیکن ان کے نفس نے نا اس بات کو کتنا خوبصورت اور کتنا آسان بنا دیا تھا نا۔ اسی طرح ہر نافرمانی کا کام نفس انسان کو بیوٹیفائی کر کے دکھاتا ہے، اتنا مزیدار، اتنا خوبصورت کر کے بتاتا ہے نا کہ بس انسان کا دل چاہتا ہے اب کر لوں میں اس کو۔
تو آگے کہتے ہیں فصبر جمیل، صبر ہی اچھا ہے، صبر جمیل جس میں کوئی گلہ شکوہ نہ ہو، کوئی شکایت نہ ہو۔ بیٹا گیا ہے، اور وہ بیٹا جو اتنا لاڈلا تھا، پیارا تھا بہت، اس کے بارے میں اگر بھائی بتا رہے کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا، اب کہاں ہے وہ، اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، تھا بھی وہ چھوٹا، اب پتہ نہیں اس کو کس جگہ کہاں تلاش کروں۔ ظاہر ہے یعقوب علیہ السلام کو پتہ تو چل گیا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ایک باپ کا دل کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کیا ہے، کچھ کھایا ہوگا اس نے، کچھ پیا ہوگا، کہاں میں جاؤں، کہاں تلاش کروں۔ لیکن کہا فصبر جمیل، میں صبر کروں گا، میرا تعلق رب کے ساتھ ہے۔ بعض دفعہ نا انسان صبر کرتا ہے نا، لیکن شکایت بھی کرتا ہے، تو یہ صبر نہیں ہوتا۔ پھر یعقوب علیہ السلام بیٹوں کو کہہ سکتے تھے کہ مجھے پتہ ہے تم لوگوں کے رویوں کا، یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے، لیکن نہیں، کچھ بھی نہیں کہا۔ فرمایا واللہ المستعان علی ما تصفون، یہ جو تم کہہ رہے ہو نا، میرا مددگار اللہ ہے، میں اسی سے مدد چاہوں گا، اور یہ بات واقعی میں ایک نبی ہی کر سکتا ہے۔ آگے انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ پھر کیا ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔